تو سرکار گنبد خضرا میں تشریف رکھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اچھا، جس کا یہ عقیدہ ہے ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ سب کو یہ عقیدہ ہے نا؟ دیکھیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی آیا نا، اس کے چاہنے والے بھی تھے، نہ چاہنے والے بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، محبت نہ کرنے والے بھی تھے۔ یہ بات نئی نہیں، یہ بات بہت پرانی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے جاء الحق وزاحق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل رفع چکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک قاعدہ بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، لکل فرعون موسیٰ اے لکل مبطل محق، ہر حق والے کے مقابلے میں باطل ضرور آتا ہے۔ جب اس سرزمین پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قدم رکھا، ان کے مقابل نمرود بھی آیا۔ جب اس سرزمین پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قدم رکھا، ان کے مقابل فرعون بھی آیا۔ جب اس سرزمین پہ آپ کی اور میرے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے قدم رکھا، آپ کے مقابل ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا۔ اس سرزمین پہ امام حسین نے قدم رکھا، ان کے مقابل یزید بھی آیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، تاریخ کے اوراق الٹیے، تاریخ کو پڑھیے، تاریخ گواہ ہے۔ باطل مٹ گیا اور حق کا سر اونچا ہو گیا، حق بلند بالا ہو گیا۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نام زندہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے ایگو بند کر دے بھائی، بیس بنا دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب کا نام ہے انفاس العارفین۔ کیا نام ہے؟ انفاس العارفین۔ صرف دیکھتے ہی نہ رہیں، زبان سے بولے بھی صحیح۔ کیا نام ہے؟ انفاس العارفین کتاب کا نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو الرضا محمد۔ وہ اپنے غلاموں کو سمجھاتے بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلو، شیخ جیسی زندگی بسر کرو۔ مگر وہ غلام سنتا ہی نہ تھا۔ ایک دن پکڑ کر سامنے بٹھا دیا اور فرمایا اے میرے مرید، اے میرے معتقد، اے میرے چاہنے والے، یہ بتا کہ تو زمین کے اوپر رہتا ہے نا، میرے سامنے رہتا ہے نا، اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن رہتا تو زمین کے اوپر ہے۔ فرمایا اگر تحت الثری میں ایک چیونٹی چلتی ہو، ساتوں زمینوں کے نیچے ایک چیونٹی چلتی ہو، اس چیونٹی کے دل کے اندر 100 خیالات ہوں، تو یہ تیرا شیخ ابو الرضا محمد اس چیونٹی کے دل کے 100 خیالات میں سے 99 خیالات کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ اچھا جو سمجھے ہیں وہ بولے محبت کے ساتھ۔ 100 خیالات۔ میں نے کہا چیونٹی کا وجود کتنا ہے یار، چیونٹی کا دل کتنا ہوگا؟ چیونٹی کا وجود تو دیکھا نا آپ نے، کتنا اس کا جسم ہے، پھر اس کا دل کتنا ہوگا؟ اس کے دل میں ہوں 100 خیالات۔ اللہ کا ولی 99 خیالات کو زمین کے اوپر بیٹھ کر جانتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو نگاہ ولی کا عالم ہے، نگاہ نبی کا کمال کیا ہوگا؟ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہم یہاں سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار مدینہ الرسول میں بیٹھ کر ہمارا ذکر سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ ایک دن سرکار نے فرمایا عبد الحق عرض کیجیے یا رسول اللہ، حق کی حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الحق تو نے میرے مدینہ میں حدیث پڑھائی ہے، اب میں مصطفیٰ چاہتا ہوں ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر میری حدیث کا سبق پڑھا۔ حضرت شاہ عبد الحق محقق علی الاطلاق شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے مدینہ میں حدیث پڑھانے کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب مدینہ الرسول میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا ہوں، آقا
پڑھتی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان آپ کی حدیث پڑھتی ہے، آنکھیں آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کرتی ہے، آنکھیں آپ کا روضہ انور دیکھتی ہے۔ آقا مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہندوستان چلا جاؤں گا، زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب الفاظات یومیہ کے اندر لکھا، حضور نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا تو صحیح، ہندوستان جانا تیرا کام ہے، دیدار کرانا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سمجھ نہیں آتی بھئی ہم ضد کی تھی بیٹھو سبحان اللہ آواز بنا ان کو سمجھ آئے اوپر سے سبحان اللہ۔ چپ نہ ہو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے پھر میرا خطاب ہو گیا، آپ اگر چپ کر کے سنتے ہیں تو پھر میرا خطاب ہو گیا، حافظ صاحب یہ چپ کر کے سننے کی عادت ہے کیا؟ عبدالحق ہندوستان جانا تیرا کام ہے، زیارت کرانا مدینے والے کا کام ہے۔ اے عبدالحق جا تو صحیح۔ مولوی اشرف علی خان صاحب نے ان کو بند کر دیا، ان کو بیس بنا دے، آواز کھول دے، ان کو بند کر دے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا، شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہندوستان میں بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے، نماز اشراق کے انتظار میں مصلی پر ہوتے تھے، آنکھیں کھلی ہوتی، بیداری کے عالم میں حجابات ہٹ جاتے، پردے ہٹ جاتے، شاہ عبداللہ محدث دہلوی دہلی کی سرزمین پر بیٹھ کر چہرے مطلع کا دیدار کر لیتے تھے، چہرے مطلع کا دیدار کر لیتے تھے۔ میں نے کہا وہی شاہ عبداللہ محدث دہلوی محقق علی الاطلاق بھی ہے، برکت رسول اللہ فی الہند بھی ہے۔ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں وَقُلْ فِي حَالِ ذِكْرِكَ فِي حَالِ حَيَاتِكَ كَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ۔ ارے جب حضور کے ذکر کی محفل سجائے، سرکار کا میلاد منائے، حضور کا ذکر سنے اور حضور کا ذکر سنائے، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر، یہ انتیا بنا کے بیٹھا کر، یہ نظریہ بنا کے بیٹھا کر، یہ محفل کہیں اور نہیں لگی ہے، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ یہ صادق آباد میں، بلکہ یہ محفل مصطفیٰ کے مدینہ میں لگی ہے، سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے لگی ہے، اور سرکار تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تیری سن بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا دے آدھی ہے بولن دے آدھی کر لے سبحان اللہ توجہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امید میں ارشاد فرماتا ہے الہم تارا الالذی حاج ابراہیم، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم سے جھگڑنے لگا، ابراہیم سے جھگڑنے لگا، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ وہ جھگڑنے والا کون تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو ہم نے ملک عطا کیا، جس کو ہم نے سلطنت عطا کی، جس کو ہم نے بادشاہت عطا کی۔ اس سے مراد نمرود ہے۔ کون ہے؟ نمرود۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ 2 مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ اور 2 کافر، کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ یہ 4 بندے پوری روئے زمین پر بادشاہ تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ابراہیم یہ تجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اب اس سے مناظرہ کرو نا، اور اس کو کہو کہ تو وہ کام کر کے دکھا جو میرا رب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب یہ کام کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ جلاتا بھی ہے۔
مارتا بھی ہے، وہ جلاتا بھی ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو پھر مار کے دکھا اور جلا کے دکھا، مار کے دکھا اور جلا کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ قائم کیا نا، جب یہ دعویٰ قائم کیا اس نمرود پر، تو وہ نمرود کہنے لگا مارتا تو میں بھی ہوں، جلاتا تو میں بھی ہوں۔ اس نے ایک ایسے بندے کو جو جیل کے اندر تھا، جس کو سزائے موت تھی، اسے آزاد کر دیا، رہا کر دیا، اور دوسرا بندہ جو بالکل بری و ذمہ تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ کہا دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا ہے اور زندہ کو مار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ پاگل ہے، یہ بندہ بے وقوف ہے، نہ موت کا مطلب سمجھتا ہے نہ حیات کا مطلب سمجھتا ہے۔ اس نے سزائے موت والے کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ ایک پاک دامن آدمی کو پکڑا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا ہے۔ یہ موت و حیات کو سمجھتا ہی نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، حیات کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ بندہ ویسے تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا نہیں ہے کہ موت کیا ہوتی ہے، حیات کیا ہوتی ہے۔ آپ نے اور دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا دیکھ تو اس چیز کو نہیں سمجھتا نا، پھر میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، ششدر، پریشان، حیران، اسے کوئی سوچی نہ کہ وہ کہے تو کیا کہے، جواب دے تو کیا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل قائم فرمائی کہ وہ مبہوت ہو گیا، مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا، مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا۔ مگر ایک وقت آیا، حضور کا زمانہ آیا، آپ کے اور میرے پیارے آقا کا دور پاک آیا، تو آپ نے مقام صحبہ پڑھا۔ کہاں؟ مقام صحبہ پڑھا۔ ان کو ختم کر دو یار، نمرود سے کہا کہ اے نمرود تو دعویٰ کرتا ہے ربوبیت کا، کس کا؟ کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو پھر اے نمرود میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، پھر تو بھی مار کے دکھا اور جلا کے دکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک سزائے موت والے کو رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ پھر ایک ایسا بندہ جو پاک دامن تھا اسے سولی پہ لٹکا دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کو مردہ کر دیا، اسے میں نے مار دیا۔ آپ سمجھے کہ یہ موت و حیات کو سمجھتا ہی نہیں۔ آپ نے ایک اور برہان قائم فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تیرے اندر پاور ہے، طاقت ہے، تو رب ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ مگر قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ اگر کہے تو کیا کہے، بولے تو کیا بولے۔ پتا چلا اگر مناظر ہونا پاورفل تو پھر اگلا جو جھوٹا مناظر ہوتا ہے نا، پھر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹا خدا مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا، مگر دور آیا حضرت ابراہیم کے لخت جگر نور نظر کا، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں واحد پیغمبر تھے جن کا نام محمد رسول اللہ تھا۔ جب ان کا دور آیا، مقام صحبہ ہے، مقام صحبہ ہے۔ میرے آقا نے نماز عصر پڑھ لی ہے، مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی، مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا علی گود بچھاؤ، مصطفیٰ نے آرام کرنا ہے۔ علی گود بچھاؤ، مصطفیٰ نے آرام کرنا ہے۔ علی نے گود بچھا دی۔ اب حضور نے علی کی گود میں آرام کیا۔ توجہ کرنا، وہ میرے آقا جو راتوں کو زیادہ نہیں سوتے تھے، وہ عصر کے بعد کیسے سو گئے؟ سبحان اللہ۔ اگر سمجھنے تو بولے ذرا بولے۔ میں نے کہا جو آقا راتوں کو کم سوتے ہیں وہ دن کو کیسے سو گئے؟ اور وہ بھی عصر کے بعد۔ ویسے بزرگوں سے آپ نے سنا ہے
کہ عصر کے بعد نہیں ٹھیک چل رہا ہے، اب اس کو نہیں چھیڑنا، عصر کے بعد ویسے سرکار جو ہے کیسے سو گئے؟ حالانکہ عام طور پر بزرگ کہتے ہیں عصر کے بعد نہ سویا کرو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عصر کے بعد نہ سویا کرو۔ میں نے کہا حضور کیسے سو گئے عصر کے بعد؟ پتہ یہ چلتا ہے حضور سوئے نہیں تھے، حضور آج کسی کے عشق کا امتحان لینا چاہتے تھے، آج کسی کے عشق کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ آقا جو راتوں کو نہیں سوئے، کہ رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام، کہ خدا کو فرمانا پڑ جاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الم تسبح، اے محبوب راتوں کو قیام نہ کیا کر، بہت کم کیا کر، بہت کم کیا کر۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کو بھی خدا نے روکا ہے نماز تھوڑی پڑھا کرو، روکا ہے نا؟ بولو ذرا محبت کے ساتھ، نہیں روکا نا؟ میں نے کہا حضور کو رب روک رہا ہے، محبوب ساری رات قیام نہ کیا کر، اس لیے کہ ساری رات تو قیام کرتا ہے حتی تبرمت قدماہ، تیرے قدمین طیبین سوج جاتے ہیں، پر اتنا لمبے قیام کرنے کے بعد حضور کیا کہتے؟ دعا کیا ہوتی تھی؟ دعا یہی ہوتی تھی اللہم اغفر لی امتی، سبحان اللہ۔ امتی آج تو حضور کے نام پر بول تو صحیح، یہی ایک دعا ہوتی تھی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ماں سیدہ کونین شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ماں آپ ساری ساری رات قیام کرتی ہے، لمبے لمبے سجدے کرتی ہے، جب صبح مانگنے کا وقت آتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کچھ اور نہیں مانگتی، نہ اپنے لیے نہ شہزادوں کے لیے، آپ صرف یہی دعا کرتی ہے مولا میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ اے ماں وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی کہ بیٹا حسن میں نے جو کچھ تیرے نانا کو کرتے دیکھا ہے وہی کرتی ہوں، تیرے نانا کو بھی امت سے بڑا پیار تھا، امت کی بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے، بس جو کچھ میں نے بابا سے سیکھا ہے میں بھی وہی کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے کہا اس گھرانے کی شان تو دیکھو، خدا کی قسم حضور بھی امت کی بخشش کی دعا کریں، اور سیدہ کونین اگر لمبے لمبے سجدے بھی کریں تو امت مصطفیٰ کی بخشش مانگے۔ وہ نکاح کا وقت آیا نا تو سرکار نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ تیرا نکاح علی سے کرنا ہے، حق مہر کیا ہو؟ حضرت سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا بابا جان میرا نکاح علی کے ساتھ کس نے کیا ہے، کس نے حکم دیا ہے؟ حضور نے فرمایا اب ریاض النظرہ والے نے لکھا، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ عرش پر خدا نے پڑھایا ہے، اب فرش پر مصطفیٰ پڑھا رہا ہے، فرش پر مصطفیٰ پڑھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جب یہ کہا تو شہزادی کونین نے کہا کہ بابا جان اگر میرے نکاح کا حکم خدا نے دیا ہے میرے خدا کو کہہ دو فاطمہ حق مہر میں نہ دینار چاہتی ہے نہ درہم چاہتی ہے نہ سونا چاہتی ہے نہ چاندی چاہتی ہے، بلکہ فاطمہ الزہرا یہی چاہتی ہے کہ میرے حق مہر کے بدلے میں میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے، میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ ارے جبرائیل گیا خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیرے محبوب کی شہزادی یہی کہتی ہے کہ حق مہر میں نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ درہم چاہیے نہ دینار چاہیے بلکہ بابا کی امت کی بخشش چاہیے۔ جبرائیل نے ایک چٹ لایا، اس چٹ پہ لکھا تھا جعلت صداق فاطمہ شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کائنات والو ہم نے فاطمہ الزہرا کا حق مہر امت مصطفیٰ کی بخشش بنا دیا۔ امت مصطفیٰ کی بخشش حق مہر بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ اکبر محبت تو دیکھیں نا اس گھرانے کی، اس گھرانے کی محبت تو دیکھیں، اس لیے میں نے کہا اسی گھرانے سے وفا کر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ چند دن ہو گئے گھر کے اندر کچھ نہیں پکا، فقر و فاقہ ہے، آپ کی لونڈی آئی خادمہ ایک سونے کی ڈلی پیش کی
کہا امام حسن یہ آپ گھر کا خرد و نوش خرید فرمائیں، گھر کا کھانے پینے کا سامان خرید فرمائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے جلال میں آ کر اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا اے خادمہ دیکھ میرے گھر میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ جب خادمہ نے دیکھا روایات میں آیا خدا کی قسم گھر کی ہر چیز دونوں دیوار بھی سونا بن چکے تھے، اور آپ نے فرمایا اے لونڈی ہمارا یہ فقر و فاقہ مجبوراً نہیں اضطراراً نہیں، ہمیں تو ہر حال میں نانا کی سنت عزیز ہے، ہمیں تو ہر حال میں نانا کی سنت عزیز ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے دنیا نہیں مانگی، دھن نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، اگر پیار کیا ہے تو پاپا کی امت کے ساتھ پیار کیا ہے۔ حضرت گرامی آج حضور سو نہیں رہے تھے، جو جگانے کے لیے آتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں۔ آج حضور عصر کے بعد کیسے سو گئے؟ علی کی گود میں، اور نبی بتانا چاہتے تھے آج علی کے عشق کا امتحان لیا جا رہا ہے، علی کے عشق کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آج مصطفیٰ دیکھتا ہے کہ علی عبادت خدا کا بھی عاشق ہے، چہرے والضحیٰ کا بھی عاشق ہے، چہرے والضحیٰ کا بھی عاشق ہے، علی عبادت خدا کا بھی شیدائی ہے، چہرے مصطفیٰ کا بھی شیدائی ہے۔ علی تو وہ ہے جب تک پیدا ہونے کے بعد چہرے مصطفیٰ دیکھا نہیں، علی نے آنکھ کھولی نہیں، علی نے آنکھ ہی اس وقت کھولی جب چہرے مصطفیٰ دیکھا۔ آج دیکھتے ہیں عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بھی والصلاۃ الوسطیٰ، والصلاۃ الوسطیٰ سب سے بہترین نماز عصر ہے۔ فرما علی نے وہ نماز بھی نہیں پڑھی، اور ادھر حضور کے چہرے کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عبادت خدا کو دیدار مصطفیٰ پر ترجیح دیتا ہے یا دیدار مصطفیٰ کو عبادت خدا پر ترجیح دیتا ہے۔ پر گودے علی کے اندر جب مصطفیٰ نے سر رکھا، علی نے بتا دیا یا رسول اللہ میں وہ نہیں کہ عبادت خدا کو دیدار مصطفیٰ پر ترجیح دوں، بلکہ علی تو وہ ہے دیدار مصطفیٰ پہلے عبادت خدا بعد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی کا عشق مقدس سوال دیتا ہے، علی کا بخش چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس علی کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لائن تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دے گا۔ آج حضور دیکھنا چاہتے تھے میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد علی مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا، علی مجھے بھول تو نہیں جائے گا، کہ لوگ عبادت کے گھمنڈ میں نبی کو بھول جاتے ہیں۔ اور سنیو کتنے خوش نصیب ہو، حضور کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہو، میں نے کہا یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، عبادت کے ذوق میں نبی کو بھولے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بڑی بڑی نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح بیٹھ کر نبی کا ذکر کر بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت گرامی حضور بتانا چاہتے تھے علی مجھے بھول تو نہیں جائے گا، مگر علی نے بتا دیا یا رسول اللہ میرا دین وہ نہیں جو عبادت کی خاطر مصطفیٰ کو بھول جائے، بلکہ آقا اگر ایک طرف عبادت خدا ہو ایک طرف دیدار مصطفیٰ ہو تو نیاز پہلے نماز بعد میں، نیاز پہلے نماز بعد میں۔ پھر سرکار کائنات نے جب دیکھا نا علی نے دیدار مصطفیٰ میں نماز قضا کر دی، نماز قضا کر دی، تو میرے آقا نے کیا کیا؟ حضور جب بیدار ہوئے فرمایا علی سورج چونکہ ڈوبتا ڈوبتا جا رہا تھا، سورج نے کہا علی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، مگر علی نے کہا تو بھی ڈوبتا ہے تو ڈوب جا، تو آسمان کا سورج ہے میری گود میں نبوت کا سورج ہے، تو صرف سراج ہے، یہ تو داعیم اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہے، یہ سراج منیر ہے، تو صرف سراج ہے، ہاں تو صرف سراج ہے، تو اسی سے روشن ہوا ہے، یہ تو تجھے بھی روشن کرنے والا ہے، یہ تو تجھے بھی روشن کرنے والا ہے۔ علی نے کہا ڈوبتا ہے ڈوب جا، سورج ڈوب گیا۔
جب علی نے دیکھا نا حضور بیدار ہوئے تو فرمایا علی چہرے پہ ملال کیوں ہے؟ عرض کی آقا سورج ڈوب گیا، آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور جلال میں آ گئے، فرما اچھا میرا علی نماز نہ پڑھے اور سورج ڈوب جائے؟ فرما سورج کی جرات کیا ہے کہ ڈوب جائے؟ میرے آقا کھڑے ہوئے اور حضور نے یہ دعا کی، اللہم ان علیجا فی طاعتک و طاعت رسولک فاطب علیہ الشمس۔ مولا علی تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری میں تھا، اطاعت میں تھا، اتباع میں تھا، اے مولا اس پر سورج کو لوٹا دے۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ دعا کیوں کرتا ہے؟ اشارہ کر، سورج میرا ہے پر غلام تو تیرا ہے۔ محبوب سورج میرا ہے پر غلام تو تیرا ہے۔ اشارہ تو کرنا۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ مغرب کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ کس کا؟ انگلی کا اشارہ کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، قدیم سائنسدان اور جدید سائنسدان ان کا ہے اختلاف۔ جو قدیم اور پرانے سائنسدان ہیں نا وہ کہتے ہیں سورج چوتھے آسمان پہ ہے، سورج چاند ستارے سیارے آسمان یہ ساری زمین کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چکر کاٹ۔ یہ پرانے سائنسدان کہتے ہیں۔ نئے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورج چاند ستارے سیارے آسمان یہ سارے رکے ہوئے ہیں، ان کے گرد زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ توجہ سبحان اللہ۔ اگر آسمان چکر کاٹتا ہے زمین کے ارد گرد اور زمین ہے ساکن، زمین ٹھہری ہوئی ہے، کیا ہے؟ ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے، آسمان چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ پرانے سائنسدان کہتے ہیں۔ نئے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ اب ان کی رفتار اور تیزی کا عالم کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر آسمان چکر کاٹیں، سورج چاند زمین کے ارد گرد چکر کاٹیں تو یہ 24 گھنٹے میں سفر کتنا طے کرتے ہیں؟ 12,80,000 میل۔ کتنا؟ 12,80,000 میل کا سفر۔ سورج چاند ستارے سیارے آسمان افلاک یہ 12,80,000 میل کا سفر زمین کے ارد گرد 24 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔ اب اندازہ خود کر لیں ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر زمین گردش کر رہی ہے، آسمان رکا ہوا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، تو جدید نئے سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین جو ہے فی گھنٹہ 1000 میل سفر کرتی ہے۔ کتنا؟ فی گھنٹہ 1000 میل۔ میں نے کہا بتاؤ یا ڈیوو کی گنجائش ہے جی، تیز گام کی، فیصل مور کی نہیں توجہ آپ کی۔ میں نے کہا زمین اگر چکر لگائے، قبلہ قاری صاحب کے بیٹے ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ، ان سے پوچھیں کہ اگر فی گھنٹے میں 1000 میل سفر کاٹا جائے، فی گھنٹے میں 1000 میل، تو پھر رفتار کہاں رکھنا پڑے گی؟ میں کہتا ہوں دنیا کی گاڑیوں کی رفتار ختم ہو جائے گی، وہاں سے اس کی رفتار کا آغاز ہوگا۔ میں نے کہا اتنا تیز آسمان سورج چاند زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ قدیم سائنسدانوں کے مطابق یا جدید سائنسدانوں کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے اتنا تیز رفتاری میں۔ میں نے کہا تیرے گھر کی چکی چل رہی ہو نا، چکی کا پنکھا اپنے ہاتھ سے روک کر دکھا، تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں گے، تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں گے، اور تو چکی کو نہیں روک سکتا، میرے نبی نے زمین و آسمان کے چکر کو روکا ہے۔
سمجھے بات؟ میں نے کہا تو چکی کو نہیں روک سکتا، اور نبی نے چکر کو روکا ہے۔ اور مثلیت کا دعوے دار اگر تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، میں نے کہا نبی نے اپنی نبوت کی طاقت سے نہیں، پنجے کی طاقت سے نہیں، بازو کی طاقت سے نہیں، انگلی کی طاقت سے جہان کو روکا ہے۔ جہان کو تو جہاز نہیں روک سکتا، نبی جہان روک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے کسی بات نہیں سمجھے یار، بولو ذرا محبت کے ساتھ، بولو نا ذرا اونچا بولو، بلند آواز میں۔ میں نے کہا تو چکی نہیں روک سکتا، نبی چکر روک رہا ہے، زمین و آسمان کا چکر۔ تو جہاز چل رہا ہو اسے نہیں روک سکتا، ہاتھ کے ساتھ اشارے کے ساتھ۔ میں نے کہا نبی نے جہان کو روکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبی نے اشارہ کیا نا انگلی کے اشارے سے، کہ ایسے جہان پلٹ کے آیا، واہ سبحان اللہ، سورج چاند ستارے سیارے ایسے گھوم کے آئے۔ میں نے کہا یہ انگلی کی طاقت ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے ایمان نے کہا وہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، یہ تو مصطفیٰ کی ایک انگلی کی طاقت ہے کہ چوتھا طبق زمین و آسمان اشارے سے گھوم کر آئے ہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ کے پنجے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے پنجے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ، بولو نا اونچا بلند آواز نہ۔ حضور آپ کا بھی نہیں، آپ کو کافی دیر سے بٹھایا ہوا ہے نا، اتنا بھی آپ ساتھ دے گئے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ حضرات گرامی اب ذرا توجہ کرنا، حضور نے سورج کو پلٹایا نا، میں نے کہا صرف ہمارے علماء نے نہیں، دوسروں کے علماء نے بھی لکھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، سرکار نے سورج کو پلٹایا۔ وہ نمرود کی بات یاد کریں، حضور کے دادا حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو ہے رب مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ مگر قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی عقل اڑ گئی، کافر کے اوثان خطا ہو گئے، کافر ششدر حیران ہکا بکا رہ گیا، کرے تو کیا کرے، بولے تو کیا بولے۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے مقام صحابہ پر علی کے لیے سورج کو پلٹا کر بتا دیا، اور جھوٹے رب ادھر آ، تو جھوٹا خدا تھا، مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا، آج سچے خدا کا سچا نبی مغرب سے سورج طلوع کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مغرب سے سورج طلوع، سچے خدا کا سچا نبی مغرب سے سورج طلوع کر رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضور نے وہ کام کیا جو رب کرتا ہے۔ بولے ذرا، حضور نے وہ کام کیا جو رب کرتا ہے۔ رب والا کام کیا نا تو رب نے فرمایا معبود یہ خلقت گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، دلالت میں یہ انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، یہ کہیں تجھے خدا نہ کہہ دے، جیسے عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، عزیر کی امت نے عزیر کو خدا کہہ دیا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ محبوب یہ کہیں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے، مولا کیا کروں؟ فرمایا فوراً کہے قل انما انا بشر مثلکم، اے کائنات والو میں مغرب سے سورج طلوع کرنے کے باوجود، خدائی والا کام کر دکھانے کے باوجود خدا نہیں، پھر بھی خدا کا نبی ہوں، پر یوں سمجھو خدا تو نہیں، خدا سے جدا بھی، خدا بھی نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں۔ رب نے کہاں کہلوایا بشر، اس مقام کو نہیں دیکھا، مرحلے کو نہیں دیکھا، بشر بشر کی راٹ شروع کر دی ہے۔ بشر بشر کیجئے، ہم جیسا بشر ہے بشر ہے بشر ہے، اور نادانو دیکھو تو صحیح، رب نے بشر کہلوایا کہاں ہے؟ رب بشر نہیں کہلوا رہا، خدا کہنے سے روک رہا ہے کہ مغرب سے مصطفیٰ نے سورج جو طلوع کر کے دکھایا ہے اسے خدا نہ سمجھنا، انما انا بشر مثلکم، رب نے کہلوا دیا۔ معبود یہ کہیں تجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے تو کہے میں پھر بھی بشر ہوں۔
کہا یہ تو حضور کی عاجزی ہے نا. سرکار نے یوں کہہ دیا وہ ہجرت کے موقع پر اگر بشر ہے ذرا توجہ کرتے ہو کہ بشر ہے. میں نے کہا ہجرت کے موقع پر سرکار اپنے گھر سے باہر آئے نا 40 کافر تھے نبی پاک کے گھر کے ارد گرد. کتنے کافر تھے؟ 40. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہیں. پاک باہر آئیں گے گرفتار کر لیں گے پکڑ لیں گے. پر میرے نبی جب باہر آئے برقع پہن کر نہیں آئے، حضور چھپ کر نہیں آئے، پتلی گلی سے نہیں نکلے، کھلے عام نکلے، کھلے بندو نکلے، سب کے سامنے نکلے، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے. میں نے کہا میرے نبی ان بشروں کے درمیان سے گزرتے چلے گئے. ابو جہل بشر، ابو لہب بشر، عتبہ بشر، شیبہ بشر، یہ 40 کافر کھڑے ہیں سارے بشر بشر بشر. میں نے کہا تو کہتا ہے نبی بھی بشر وہ بھی بشر، پر یہ بتا 40 کافر 80 آنکھیں بھی پھاڑ پھاڑ کے کھڑے ہیں. نبی گزر گئے پر بشروں کو بشر نظر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بتا تو صحیح نا بشروں کو بشر نظر کیوں نہیں آئے؟ اسی لیے تو گڑھی کے گھوٹنے کا حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپتی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. اور نبی پاک نے چادر بشریت علی کو اوڑائی، چادر بشریت علی کو اوڑائی، خود نور محض بن کر چلے گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ خالق کی طرح نور تھا، مخفی تھا، صفت تھا. ذات احد ہی نے بنایا اسے احمد. اگر ہوتی نہ میم تو احمد بھی احد تھا. سبحان اللہ. میں نے کہا چادر بشریت علی کو اوڑائی، خود نور محض بن کر چلے گئے. اور تبھی تو بشروں کو نظر نہ آئے، نور تھے تو نظر نہ آئے، نور تھے تو نظر نہ آئے. اس لیے تو امام زرقانی نے لکھا، امام زرقانی کہتے ہیں لم یسح لنا تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم لأنه لو ظہر لنا تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کا حسن و جمال سارے کا سارا تمام و کمال ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا. اگر ظاہر ہو جاتا ہماری آنکھیں دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتی. اس لیے تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت یوسف بھی بڑے حسین تھے، رب نے آپ کو بھی حسین بنایا مگر آپ کے حسن کو چھپایا کیوں؟ حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے بھیجا ہے، 70,000 حجابات ڈال کے بھیجا ہے. فرمایا اگر کوئی 70,000 حجابات نہ ہوتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا، کوئی دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا. اس لیے تو حضرت خواجہ فخر جہاں تہلی نے فرمایا پاپتہا جو آمدی شورے قیامت شدعیاں بے پردہ گرائی برو سوزن ہما کونو مکا. ارے کوئی کہتا ہے شاہی نبی تندر جہاں ازکاف تاہم کیرواں نئے در زمین نئے در سما نئے در زمین نئے در سما جو مصطفیٰ باشد دیگر. ارے کوئی کہتا ہے الیوم نصر حدید لے ہر وقت یاد دید لے کلی قلب عشق کلید لے تے گزرے راز پدید لے یوں ادنا عبد فرید لے. ارے کوئی کہتا ہے آفا کہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوبان دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی. ارے کوئی کہتا ہے شاہی نبی تم در جہاں. ارے کوئی کہتا ہے برغل اولا بکمال ہی کشفت تو جا بجمال ہی حسنت جمیع خسال ہی صلو علیہ وآلہ ہی. کوئی کہتا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو دن تک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور کاروں میں بھر لیے تھے. تبارک اللہ شام تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. رب آرینی رب آرینی رب آرینی. مولا اپنا آپ تو دکھا، اپنا دیدار تو کرا. آواز
فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو نے چونکہ دعا کی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، اب تیری دعا کو قبول کر رہا ہوں، پہاڑ کو دیکھ، میں اپنی تجلی کا پردہ ڈالوں گا، اگر تم برداشت کر گیا پھر دیدار کراؤں گا، ورنہ تم دیدار کے قابل نہیں۔ اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، رب کا قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، پہاڑ سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی صفت کے پردہ کو برداشت نہ کر سکے، آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ 40 دن کے بعد جب افاقہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں، میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا، پر یہ تو بتا تیرا دیدار کوئی کر بھی سکے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اے موسیٰ میرا دیدار وہ کرے گا کہ تو کلیم اللہ ہے وہ حبیب اللہ ہے، تو کلیم اللہ ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، آپ جب گھر گئے نا تو آپ کی زوجہ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو بینائی کھو بیٹھی، بینائی کھو بیٹھی، چہرے کی تابانیت کا یہ عالم، حسن و جمال کا یہ عالم کہ بینائی سے محروم ہو گئی، جو بھی دیکھتا بینائی سے محروم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا جو بھی دیکھتا ہے بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے حسن پر پردے ڈال دیے۔ کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت موسیٰ پر رب نے صفت تو نہیں ڈالی تھی نا، صفت کا جلوہ موسیٰ پر نہیں ڈالا، پہاڑ پر ڈالا۔ میں نے کہا صفت کا جلوہ ڈالا پہاڑ پر، موسیٰ نے دیکھا پہاڑ کو، مگر حسن کا یہ عالم۔ میں نے کہا توجہ کر، جس نے خدا کی ساری صفات کا رنگ بھی چڑھایا، خدا کی ذات کا مظہر بھی ہوا، اذا علا حضرات الاسماء الالہیہ و اذا مر علی الرحیم کان رحیما او علی الکریم کان کریما او علی الشفیع کان شفیعا او علی الستار کان ستارا او علی الغفار کان غفارا او علی المالک کان مالکا۔ میں نے کہا خدا کی ساری صفات کا رنگ بھی چڑھایا، اپنی ذات کا مظہر بھی بنایا۔ رب نے فرمایا محبوب حضرت آدم تا عیسیٰ جتنے پیغمبر آئے خدا کو بن دیکھے آئے، تو خدا کی صفات کا بھی مظہر بن کر جا رہا ہے، ذات کا بھی مظہر بن کر جا رہا ہے۔ جا کے کہہ دینا من رآنی فقد رأى الحق تعالی، کائنات والے خدا کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، آؤ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ۔ سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، خدا کو پہچانتے جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی صفات کا جلوہ دیکھے حسن کا یہ عالم، تو جو خدا کی صفات اور ذات کا مظہر بن کے آیا ہے ان کی اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرما آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھ، دیدہ کوڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کوئی اندھے کیا جانے حضور کا مقام، حضور کا مقام پوچھنا ہے پھر آنکھ والوں سے پوچھ، حضور کی شان پوچھنی ہے آنکھ والوں سے پوچھ۔ حضور ایک مرتبہ ایک درخت کے قریب آرام فرما تھے نا، تو درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا محبوب آیا ہے میرے پڑوس میں، مجھے اجازت دیتا کہ جاؤں تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں، تیرے محبوب کو سلام کر کے آؤں۔ درخت نے بھی سمجھا کہ موقع نادر ہے۔ میں نے کہا آج لوگ کہتے ہیں سلام نہ پڑھو، سلام کو بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے تو درخت بھی اچھے جو مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں۔ حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میرا لال جب اس دنیا میں آیا میں نے دیکھا بسرا کے مقام پر ایک اونٹوں کی قطار ہے جو سروں کو جھکائے میرے لاڈلے محمد پر سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جانور بھی سلام پڑھتے ہیں، ہاں پتھر اور پہاڑ بھی سلام پڑھتے ہیں۔ درخت آیا، جڑوں سے نکل کر آیا اور آ کر اس نے اپنے تمام شاخیں حضور کے قدموں میں جھکا دی اور ان کے پتوں سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ تو نہ آئی کہ درخت کہتا کیا ہے، لیکن درخت واپس چلا گیا۔ حضور جب بیدار ہوئے ہم نے کہا آقا آج درخت آیا تھا، اس نے اپنی جڑیں آپ کے قدموں میں جھکائی تھی، گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ درخت مجھے سلام کرنے آیا تھا، یہ درخت مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا
درخت حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے آیا تھا، سرکار کی آنکھیں تو بند تھی، حضور تو آرام فرماتے، حضور تو سوئے ہوئے تھے، سرکار کو کیسے پتا ہے کہ یہ درخت آیا ہے اور آیا بھی سلام کرنے ہے؟ میں نے کہا جو سوتے ہوئے جانتے ہیں وہ جاگتے ہوئے نہیں جانتے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ماہرین زراعت جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جب درخت جڑوں سمیت نکل جائے نا تو اس کی جڑوں کو ہوا لگ جائے تو یہ سوکھ جاتا ہے، مگر سیاپا کہتے ہیں وہ آیا، جڑوں سمیت آیا، پھر واپس گیا، اسی طرح ہرا بھرا بھی تھا، سرسبز و شاداب بھی تھا، وہ سوکھا نہیں، خشک نہیں ہوا۔ محدثین کہتے ہیں اگر دنیا کی ہوا لگ جائے تو خشک کر دیتی ہے، اگر محبت مصطفیٰ کی ہوا لگ جائے تو سوکھنے نہیں دیتی ہے، سوکھنے نہیں دیتی۔ وہ جیسے ایک بزرگ نے 1000 چراغ جلائے نا حضور کی محبت میں، 1000 چراغ، تو ایک مولوی صاحب آگے بڑے خوش تھے، کہنے لگے دیکھو جی یہ فضول خرچی ہے، 1000 چراغ جیسے ہم چراغاں کرتے ہیں، لیٹن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر بجھا سکتے ہو تو بجھاؤ۔ مولوی صاحب نے ایک چراغ کو پھونک ماری مگر نہ بجھا، دوسرے کو پھونک ماری وہ بھی نہ بجھا، تیسرے کو پھونک ماری وہ بھی نہ بجھا۔ جب چراغ نہ بجھے نا تو اس عاشق رسول نے کہا مولوی صاحب پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے؟ فرمائیے شمع نہیں بجھے گی۔ مولوی صاحب اس دنیا کا نہیں، محبت مصطفیٰ کا تیل جل رہا ہے، محبت مصطفیٰ کا تیل جل رہا ہے۔ یہ بات امام غزالی نے لکھی ہے۔ کس نے؟ امام غزالی نے، وہ امام غزالی جن کی روح پاک کو حضور نے عالم ارواح میں بلایا تھا، عالم ارواح میں، کس میں؟ عالم ارواح میں بلایا تھا۔ توجہ کرنا، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی، عالم ارواح میں بلایا۔ امام غزالی جب دنیا میں آئے نا تو آپ شیشہ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا نا پیار کے ساتھ۔ جب آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو صرف تیرا نام پوچھا ہے، آپ نے باپ اور دادا کا نام بھی بتا دیا۔ حضرت امام غزالی نے کہا حضور اگر عرض اجازت ہو تو عرض کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے کہا رب نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ جواب تو پورا ہو گیا تھا، آپ نے آگے بات کیوں بڑھائی؟ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، تھک جاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، سانپ اور بچھو بھی مارتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ آپ نے بات کیوں بڑھائی تھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اس لیے کہ میں خدا سے کلام کر رہا تھا، کلام کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے بات بڑھائی تھی۔ امام غزالی نے کہا اچھا آپ کو وہاں مزہ آ رہا تھا، مجھے یہاں مزہ آپ خدا سے ہم کلام تھے، آپ وہاں لطف لے رہے تھے، میں اللہ کے کلیم سے ہم کلام تھا، میں یہاں لطف لے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پیار کے ساتھ تھپڑ مارا۔ امام غزالی جب دنیا میں آئے نا، امداد المشتاق کتاب کا نام ہے، شمائل امدادیہ کتاب کا نام ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوہی کا پیر، اشرف علی تھانوی کا پیر، خلیل امبیڈوی کا پیر، انہوں نے لکھا امام غزالی جب دنیا میں آئے شیشہ دیکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتا ہوں کہ میرے یار نے تھپڑ کہاں مارا تھا، سبحان اللہ، میرے یار نے تھپڑ کہاں مارا تھا۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، ابھی امام غزالی دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے کہ حضور نے ملاقات کروائی، ملاقات کروائی۔ میں نے کہا امام غزالی عالم ارواح کی بات جانتے ہیں، میرے نبی کچھ نہیں جانتے۔ میں کہا شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت گرامی امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے کہ 1000 چراغ جلائے۔ میں نے کہا اگر محبت مصطفیٰ میں چراغ بھی جلائے جائیں تو خدا کی قسم وہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہے۔ حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہم ساری رات بھی بیان کرتے رہنا، حضور کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت رکھے، میزبان محفل